السلام علیکم، میں ہوں فیصل عزیز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ عمران خان کہتے ہیں انہیں قتل کیا جا سکتا ہے، وہ شہید ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک ویڈیو بنا دی ہے جو ان کے اس دنیا کے جانے کے بعد وہ سارے راز فاش کر دے گی کہ کون کون ملوث تھا ان کی حکومت کو گرانے میں، کون کون مملکت پاکستان کے خلاف تھا اور کون انہیں قتل کروانا چاہتا ہے۔ بڑے انکشافات انہوں نے اس سارے سلسلے میں کیے، بہت ساری ڈیبیٹ ہو رہی ہیں ان کو کس طرح کی سیکیورٹی ملنی چاہیے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف جا کے ایک مفرور سے ملے ہیں لندن میں، جو کہ ان کے پارٹی کا قائد ہے۔ ان کے دونوں صاحبزادے، نواز شریف کے دونوں صاحبزادے حسن نواز، حسین نواز مفرور ہیں، ان کے صمدی اشتہاری ہیں اسحاق ڈار صاحب۔ وزیر اعظم پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ مفرور لوگوں کو پکڑ کے عدالت کے حوالے کریں، جیلوں میں ڈالیں۔ یہ نہ کرنے پر ان کے خلاف ایک درخواست جمع ہو گئی ہے اور پولیس کے پاس یہ درخواست جمع ہوئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ فوری طور پر ایک FIR درج کی جائے شہباز شریف صاحب اور ان کے کابینہ کے ممبرز کے خلاف۔ اس پر بھی میں بات کروں گا، بڑی دلچسپ قسم کی صورتحال ہے۔ تیسرا پوائنٹ، یہ جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی، یہ ٹیسٹ کیس تھا سیالکوٹ میں۔ جس انداز کے اندر مولانا ثناء اللہ صاحب نے اپنا ایک ترپ کا پتہ استعمال کیا، وہ چاہتے میرا خیال یہ تھے کہ فیصل آباد کے اندر جو جلسہ ہونا ہے اس سے پہلے ذرا ٹیسٹ کیس کریں۔ اگر ایک جگہ پہ منع کر دیا جائے گا تو کیا دوسری جگہ پہ فوراً لوگ جمع ہو جائیں گے، اتنا بڑا جلسہ ہوگا۔ یہ ٹیسٹ کیس مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہوا، کیونکہ جو لوگ آنے سے اس سے کئی گنا زیادہ لوگ آئے، تقریر بہت زیادہ ایگریسو ہوئی، لوگوں کی پارٹیسپیشن سیالکوٹ کے علاوہ دیگر شہروں سے بھی ہوئی، پھر کراچی، فیصل آباد، پشاور، کوئٹہ، سرگودا، سکھر، بہت سارے شہروں کے اندر یہ جلسے ہو گئے۔ یہ اس طرح کا جلسہ ہو گیا جیسے کراچی میں ہوا تو ہر جگہ پہ دیکھا گیا، یہ اس طرح کا جلسہ جیسا کہ لاہور میں ہوا ہر جگہ پہ دیکھا گیا۔ یہ تمام چیزیں ہو گئیں اور یہ پسپا ہو گئی ہے حکومت۔ اب بہت سارے ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ عمران خان کو مل رہے ہیں، ان کی اتنی اچھی کارکردگی نہیں ہے، اسٹریٹجی کے حساب سے جا رہے ہیں، لوگ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، جلدی سے اعلان کرو بھائی کیا کرنا ہے، مارچ کرنا ہے مارچ کرو، نو پرابلم۔ لیکن حکومت کی جو حکمت عملی ہے اس میں وہ تجربہ نظر نہیں آ رہا، اور بظاہر تو نظر آتا ہے کہ پچھلے 50 سالوں میں 35 سال انہوں نے حکومت کی ہے اور ان کے پاس زیادہ تجربہ ہے، لیکن اس وقت جو اقدامات کر رہے ہیں وہ دباؤ کے اندر لگ رہے ہیں، دباؤ کے اندر ہیں، اس لیے وہ ہینڈل نہیں کر پا رہے۔ چوتھی اور اہم بات، عمران خان صاحب نے خوف نکالنے کے لیے قوم سے، اپنے کارکنوں سے، سپورٹرز کا خوف نکالنے کے لیے ایک نیا پتہ پھینکا ہے، اور وہ ایک اور ریلیجس پتہ ہے، اور اس سے نہ میں انکار کر سکتا ہوں نہ آپ انکار کر سکتے ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جہاد ہے، میں جہاد پہ نکلا ہوں، اسلام آباد میں آنا جہاد ہے، اس حکومت کو گرانا، الیکشن میں جانا جہاد ہے، جہاد میں حصہ لینا ہے۔ اور وہ جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں، عمران خان صاحب نے بات کی جس سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اور آپ کوئی بھی ڈس ایگری نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں، ظاہر اللہ کے ہاتھ میں ہمارا ایمان ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہر مسلمان کا ایمان ہے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی۔ عمران خان صاحب نے آج یہ پتہ کھیل کر سارے پاکستانیوں کو پابند کر دیا جنہوں نے یہ جلسہ سنا ہے کہ جہاد پر جا رہے ہیں، آپ نے آنا ہے اس حکومت کے خلاف۔ اب یہ جو سارا سینیریو ہے اس کے اندر ایک ہی چیز بچی ہے، جس ایگریشن کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور جس انداز کے اندر گفتگو کر رہے ہیں۔ میں ابھی ایک دوست کا ایک میسج آیا، انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے، ضعیف والدہ ان کی تقریباً 80 کے قریب ہیں، انہوں نے کہا کہ بس میرا دل چاہتا ہے کہ عمران خان بولتا رہے اور میں سنتی رہوں۔ اس نے مجھے لکھا تو میں نے ان سے پوچھا یہ کہ یار سنوا کیوں رہے ہو، بزرگ ہیں کیوں سنوا رہے ہو، جذباتی گفتگو ہیں، بڑی عجیب و غریب قسم کی معاملات ہیں، والدین کو ضعیف ان کو نہ سناؤ۔ انہوں نے کہا ان کے بغیر وہ بیٹھ ہی نہیں رہی ہیں، وہ جلسے میں جانے کی بات کر رہی ہے۔ اب وہ بات آپ جذباتی دیکھیں، 80 سال کی عمر کی خاتون ہے، وہ کہہ رہی ہیں عمران خان بولتا رہے اور میں سنتی رہوں۔ اب میں گھما کے آتا ہوں اپنے اہم پوائنٹ کے اوپر، جو اب سارے سینیریو کے بعد جس پہ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر انہیں شہید کر دیا جائے تو انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے۔ ویڈیو میں کیا کیا ہو سکتا ہے وہ تو ظاہر عمران خان کو ہی پتا ہے کیا ہو سکتا ہے، لیکن ایک اندازے ہیں کون ان کی جان لے سکتا ہے۔ میں نے ابھی جیسی تقریر ختم ہوئی تو میں نے اپنے چند دوستوں سے سوال کیا کون لے سکتا ہے، کون ہے؟ کسی نے
کوئی اور جواب نہیں دیا. منہ چھپاتے ہوئے بھی, مسکراتے ہوئے بھی اور دانش مندی کے انداز سے بھی یہی جواب آیا دوستوں کی جانب سے کہ CIA امریکہ عمران خان کو بڑھتا پھولتا. اب یہ وہ والی بات ہے کہ اب پاکستان میں یا دنیا بھر میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس حکومت کو گرانے میں, اس حکومت کو کے خلاف کارروائی میں, سازش میں, مداخلت میں امریکن انوالو ہے. اور میں تو شاید میرے لیے کوئی ایسے تعجب کی بات بھی نہیں تھی, کیونکہ میں اس چیز کا بلیور ہوں. USA کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو وہ چاہتے سمجھتے یہی ہیں کہ جہاں پر بھی حکومت ان کی مرضی کی ہو, کیونکہ وہ پیسے دیتے ہیں, وہ امداد دیتے ہیں. اور چونکہ پاکستان اتنے سالوں سے امداد لے رہا ہے, جو عام نیوٹرل امداد دیتے ہیں ان کے اوپر وہ امریکن دباؤ ڈالتے ہیں پرفارمنس کی. تو پاکستان تو وہ ملک ہے جو ان کی جنگ لڑتا رہا ہے, جس میں اس نے 80-90 ہزار اپنے شہریوں کو, افواج کے جوانوں کو شہید کروایا ہے. تو پاکستان کا اور امریکہ کا تعلق بہت ڈفرنٹ ہے, لوکیشن کے حساب سے بھی ڈفرنٹ ہے. تو امریکہ کیوں نہیں کہے گا کہ ہمارے مطلب کی حکومت ہو, کیوں نہیں کہے گا کہ ہماری مرضی کے سارا سیٹ اپ چلنے والا ہو, وہ کیوں نہیں کہے گا؟ ان کو تو پہلے ہی پاکستان کی فوج سے شکوہ ہے, انہیں تو ویسے ہی ISI سے شکوہ ہے کہ وہ ڈبل گیم کھیلتے رہے ہیں. ظاہر ہے کہ پاکستان کی فوج, پاکستان کی ایجنسی اپنے ملک کے, اپنے مفاد کے اندر کام کرتے رہی, انہیں شکوے رہے. تو وہ کیوں نہیں کہیں گے کہ اس وزیر اعظم کو ہٹاؤ جو یہ باتیں کر رہا ہے, OIC کے اندر بات کر رہا ہے, جو اسلام فوبیا کی بات کر رہا ہے, جو ریلیجیس جو کانفلکٹس ہیں دنیا بھر کے اندر, خصوصاً پاکستان کے اندر, ان سارے کانفلکٹس کو ختم کرنے کی باتیں کر رہا ہے, جس نے یہ باتیں کر کے سب کچھ پرابلم جو انہوں نے کریٹ کیے ہوئے تھے دنیا کے اندر وہ ختم کر دیا, وہ کیوں نہیں کہیں گے؟ تو میرے لیے تو تعجب کی بات نہیں تھی, لیکن اب دنیا مان گئی کہ اس کے پیچھے امریکہ تھا. اب جناب علی, اب امریکہ تھا تو اگر CIA جان لے سکتی ہے, جو زیادہ تر لوگوں کی رائے ہے انکلوڈنگ مائن, کہ اگر عمران خان صاحب کی جان لے سکتی تو ان کو کون سی سیکیورٹی پرووائڈ ہونی چاہیے. میں نے تھوڑی دیر پہلے بول پر جو پروگرام تھا اس میں کامنٹ کیا, اور میرے ذہن نے سوال کا جواب یہ دیا, آپ اس سے ایگری بھی کر سکتے ہیں, ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. اگر امریکنز سے سب سے زیادہ کوئی لڑا ہے, امریکن سے خود لڑا ہے, ان کے لیڈر, ان کی فوج, انہوں نے پسپائی نہیں لی ہے, تو وہ چائنا ہے, وہ کیوبا ہے, اور وہ کوریا ہے. یہ پیچھے نہیں ہٹتے, یہ اپنی پالیسی. تو انہوں نے اپنے رہنماؤں کو بچا کے رکھا ہے بڑی مشکل سے. ساری دنیا کے اندر تقریباً 700 سے زیادہ CIA نے مختلف لیڈران کے اوپر اٹیکس کروائے, قتل کروایا ہے. اور عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, تو کیا پاک فوج کمانڈوز پرووائڈ کرے گی؟ کیا کیوبن کمانڈوز کو لینا چاہیے, چائنا کے کمانڈوز کو لینا چاہیے, کورین کمانڈوز کو لینا چاہیے جو امریکنز کا مقابلہ کریں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ امریکنز اگر ہٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں. ابھی ایک دوست نے کامنٹ کیا اور ان کی رائے ہے, لیکن میرا خیال ہے بڑا ویک کامنٹ تھا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم والی سیکورٹی عمران خان کو حاصل ہے, وہ پارٹی کے چیئرمین ہے اس لیے بھی حاضر ہے. درخواست لکھ کر دی تھی PTI کے رہنماؤں نے, اور فوری طور پر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان نے رانا ثناء اللہ صاحب کو ہدایت کی, اور انہوں نے چاروں چیف سیکرٹری سے کہا کہ وہ پرائم منسٹر والی سیکورٹی سے اعلیٰ سیکورٹی پرووائڈ کی جائے جناب محترم عمران خان صاحب کو, چونکہ سابق وزیر اعظم ہے. اب بہت اچھی بات ہے, اس پہ وہ مطمئن ہے, لیکن میں مطمئن نہیں. میں اس لیے مطمئن نہیں ہوں کہ سیم سیکورٹی, سیم کیس, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید سابق وزیر اعظم, ان کو وہی سیکورٹی جو سابق وزیر اعظم والی تھی ملی ہوئی تھی. سارے چیف سیکرٹریز ان کو سیکورٹی پرووائڈ کر رہے تھے. ان کی اپنی پارٹی کی بھی ایک بڑی زبردست قسم کی سیکورٹی تھی. جنرل مشرف جو اس وقت پاکستان کے صدر تھے, چیف ایگزیکٹو تھے, آرمی چیف تھے, انہوں نے بھرپور سیکورٹی پرووائڈ کی تھی. اس ساری لیئرز کے بعد, اس سارے سیکورٹی لیئرز کے بعد ایک جلسے میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو ان کی جان لے لی گئی. پورا پاکستان تڑپ گیا, سارا پاکستان رویا, ایک بڑا لیڈر ہم سے چھین لیا گیا. سیکورٹی تھی جس سیکورٹی کی بات کی جا رہی ہے, پرائم منسٹر والی سیکورٹی ہے, فوج نے سیکورٹی دی ہوئی ہے, آرمی چیف تھے نا مشرف صاحب, انہوں نے دی ہوئی تھی, اور پرائم منسٹر والی سیکورٹی ملی ہوئی تھی. لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو کی جان کو خطرہ تھا. وہ نڈر خاتون تھیں, وہ آئیں, جب وہ کراچی پہنچی تو سانحہ کارساز ہوا, 250 لوگ شہید ہوئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی. وہ نڈر تھیں, وہ اگلے اسٹیشن پہ پھر گئیں, وہ پنڈی گئی, اور اسی لیاقت باغ میں جہاں پہ خان لیاقت علی خان کا مرڈر ہوا, انہیں شہید کیا گیا, وہیں بھی بے نظیر بھٹو نے جان دی. 2 وزیر اعظم ایک ہی باغ میں, پبلک جلسوں کے اندر. تو کیا اعتماد کر لیا جائے عمران خان سابق وزیر اعظم جو یہ کیمپین چلا رہے ہیں, جو خودداری کی بات کر رہے ہیں, وہ اسی سیکیورٹی کے اوپر رہیں
اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. میرے منہ میں خاک, کسی بھی وزیر اعظم کی اس طرح جان نہیں جانی چاہیے تھی, لیکن سیم کاپی پیسٹ نہیں ہو سکتا. ان کے لیے اسپیشل سیکیورٹی کی ضرورت ہے اس بات کے بعد کہ وہ ویڈیو جاری کرنے کے بعد یہ بات کہہ رہے ہیں. اب آخر میں چھوٹی سی بات جو سب سے اہم ہے, آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا, ایک مفرور جو بھاگا ہوا ہے, جو کہہ کر گیا ہے کہ میں علاج کرانے جا رہا ہوں, اس سے پاکستان کے وزیر اعظم جا کے ملتے ہیں, کابینہ کے 6 افراد جا کے ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں پاکستان کیسے چلائیں. لیکن آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ اس مفرور کو گردن سے پکڑ کے لے کر آؤ اور جیل میں ڈالو. اب یہ سب کچھ نہ کرنے پر ایک درخواست آ گئی ہے, اور درخواست یہ ہے کہ ان سارے لوگوں پہ, کابینہ کے جو ممبرز ہیں, ان کے خلاف FIR درج ہونی چاہیے. شہباز شریف صاحب کے خلاف FIR درج ہو, احسن اقبال صاحب کے خلاف FIR درج ہو, خواجہ سعد رفیق کے خلاف FIR درج ہو. اس طرح کی FIR درج ہونا ضروری ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ کے خلاف FIR درج ہو. یہ تمام حکومت پاکستان کے وزراء اور وزیر اعظم ایک مفرور کو دیکھ کر, جو اشتہاری ہے, اسحاق ڈار, اس کو گرفتار کر کے نہیں لائے. ان کے جو نواز شریف صاحب کے دونوں بیٹے ہیں حسن حسین, وہ اشتہاری ہیں, ان کو گرفتار کر کے نہیں لائے. تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ وہ جو عہد کیا تھا, جو حلف لیا تھا, اس کی نفی کی ہے. اب آپ بتائیں کتنی زبردست بات ہے. کیا یہ ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ FIR کٹ جائے گی. پنجاب کے اندر درخواست دی گئی ہے, FIR کٹے گی, ایکسیپٹ ہو گئی ہے, ایکنالج ہو گئی ہے درخواست, FIR کٹے گی. نہیں کٹے گی تو عدالت میں جائے گا, اور عدالت کو یہ کہنا پڑے گا FIR کٹے. ایک اور FIR شہباز شریف کے خلاف, کابینہ کے ممبرز کے خلاف, عدالت کہے گی کاٹو, کیونکہ اس میں دوسری رائے نہیں ہے. اس میں دوسری رائے نہیں. بڑی ترپ کا پتہ ایک صاحب لے کر آ گئے اور درخواست بھی انہوں نے لگا دی ہے. تو یہ اسے بچنا مشکل ہے. کامنٹ کیجئے. عمران خان ٹھیک جا رہے ہیں, وہ جس احتجاج کی بات کر رہے ہیں, جہاد کی بات کر رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے, یا وہ زیادہ چیز کو بڑھا کر پیش کر رہے ہیں. اور ایک عام سا الیکشن کا معاملہ ہے, اور ایک کمیشن بنانے کا معاملہ ہے, جو سپریم کورٹ کے 2 مطالبات ہیں ان کے, اور وہ جس انداز کے اندر جا رہے ہیں, مطالبات مان لیے جائیں, مقتدر حلقے بات مان لیں. حکومت نے جو فیصلے کرنے ہیں, ڈر رہی ہے وہ فیصلے کرنے میں, وہ فیصلے کر لے, اور اس صورتحال سے پاکستان پرامن طور پر نکل جائے, ڈیفالٹ ہونے سے بچ جائے, پیٹرول ڈیزل مٹی کے تیل کے پرائزز اس طرح سے نہ بڑھیں. لیکن یہ ساری چیزیں, اس کے اوپر آپ کامنٹ کیجئے. مجھے اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.